پورے علاقے میں لوگوں کی مدد کا بھی، خصوصاً غریب اور نادار لوگوں کی مدد کا بھی انتظام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ظفر عثمان اور مدارس پوائنٹ کے ساتھ اس وقت میں موجود ہوں جامع مسجد عثمانیہ، اطار روڈ، کوٹ نجیب اللہ، ضلع ہری پور۔ یہاں کے بچوں کی تربیت اور یہاں کے مدرسے کا نظام کیا ہے، چلتے ہیں اور جانتے ہیں یہاں کے مدیر صاحب۔ سيضفي الهناء ليرى سرورا إذا ما رأتك تطيب المقل، ويأتي الربيع بقرب الجمال يا لطفا حواني وأبهى الحلل، فكم للإله أبوح بشكري وأرجو اللقاء بها في الظلل. کس وقت میرے ساتھ موجود ہیں اس ادارے کے مدیر اور مکمل مولانا کلیم رحمان صاحب، ان سے جانتے ہیں یہاں کا مکمل نظام کیا ہے۔ جی، میں نے دینی دنیاوی دونوں تعلیمیں تقریباً TIP سے ہی کی ہیں۔ TNT کالونی میں بہت بڑا ادارہ حضرت مولانا ضیاء الدین صاحب خطیب صاحب کے نام سے معروف تھے، وفات پا چکی ہیں ان کے بیٹے ہیں۔ میں نے قرآن سارا فائدے سے لے کے تجوید تک وہی پڑھا۔ حفظ میں میرے استاد قاری مدظہر صاحب ہیں، ماشاء اللہ کی بڑی خدمات ہیں، اور تجوید میں حضرت مولانا قاری نور الحق صاحب بہت بڑا نام تھا، اس کا بڑی خدمات ہیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ان کے شاگرد ہیں۔ اسمی ہم نے 2 سال ان کے پاس پڑھی، اور کتابوں کے ابتدائی سال میں نے 2 سال شیرہ والا گیٹ حضرت مولانا قاری رشید صاحب کے پاس پڑھا، اور 1 سال تک مولانا غلام ربانی صاحب سریسالہ میں بہت بڑا مدرسہ تھا، ظاہر سہارنپور کے فارغ تھے، ان کی صحبت میں 1 سال گزارا، اور اس کے بعد پھر میں واکنڈ چلا گیا، وہاں کو بڑے ادارہ جامعہ تدریس القرآن، وہاں سے الحمدللہ میں نے دورہ حدیث کیا۔ اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد سے میں نے MPhil کیا۔ PhD میں نے شروع کی ہوئی تھی، لیکن کچھ والد صاحب کی طبیعت نسادی کی وجہ سے PhD مکمل نہیں ہوئی۔ اس ادارے کا نام جامع مسجد عثمانیہ ویسٹ اینڈ اسلامک سینٹر ہے۔ آج سے 4 سال قبل الحمدللہ یہاں پہ ہم نے بنیاد رکھی، 3 پورشن اس کے مکمل ہو چکے ہیں، تینوں میں تعلیمی اور فلاحی سرگرمیاں الحمدللہ شروع ہو چکی ہیں۔ شکران آپ کی جامع مسجد عثمانیہ، اور یہ بیسٹ اینڈ اسلامک سینٹر کس کا کیمپ ہے؟ اصل میں جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ مساجد جو ہیں وہ ایک کمیونٹی سینٹر کی طرز پہ ہوتی ہے۔ مسجد نبوی کو آپ اگر دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی صرف عبادت کی جگہ ایک نہیں بنائی تھی، بلکہ وہاں سے وفود جو آیا کرتے تھے ان کے ساتھ ڈسکشنیت بھی مسجد میں ہوا کرتی تھی، اور مدینہ منورہ کی ریاست کا جتنا بھی انتظام تھا وہ مسجد نبوی سے سنبھالا جاتا تھا، وہیں بیٹھ کے فیصلے بھی ہوا کرتے تھے۔ یعنی مسجد نبوی مسجد بھی تھی، مسجد نبوی ایک عدالت بھی تھی، مسجد نبوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کی جگہ بھی تھی۔ وہ ہم اسی مقصد کو اپنی مسجد کے ساتھ اٹیچ کرنا چاہتے ہیں، تو مسجد سے الحمدللہ ویسٹ اینڈ اسلامک سینٹر کے تحت یہاں پہ قرآن مجید کی تعلیم کا اہتمام ہے، وہیں پہ پورے علاقے میں لوگوں کی مدد کا بھی، خصوصاً غریب اور نادار لوگوں کی مدد کا بھی انتظام ہے۔ رمضان میں راشن کی الحمدللہ تقسیم ہوتی ہے، 200-250 خاندان الحمدللہ ہر سال مسجد عثمانیہ ویسے اسلام سینٹر کے تحت راشن لے کے جاتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے پاس بیوہ عورتیں رجسٹرڈ ہیں جن کو ہر مہینے مسجد ان کی مالی مدد کرتی ہے۔ اسی طرح کچھ یتیم طلبہ ہیں، ان کی مسجد مدد کر رہی ہے۔ تو وہ جو ایک کنسیپٹ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری مسجد سے وہ پیغام آگے جائے اور مسجد حقیقی معنوں پہ وہ کام کرے۔ جی بالکل، فرمایا کہ پورے علاقے کی فلاح و بہبود اور رفائی کے کاموں میں یہ مسجد پیش رہتی ہے۔ اسی طرح ہم نے دیکھا کہ ایک ایمبولینس بھی اپنے رکھی ہوئی ہے باقاعدہ یہ لوگوں کے لیے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ اس مدرسے میں ٹوٹل کتنا طلبہ ہے اور کون کتنی کلاس ہیں؟ ابھی الحمدللہ ہم نے بنین کے لیے
ناظرہ اور حفظ کا شروع کیا ہے. ساتھ ہی پرائمری اول کا ایک اسکول بھی ہے. جو بچے نہیں جا سکتے اسکول یا ابھی چھوٹی عمر کے ہیں ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں تو ان کے ساتھ اسکول کی بھی تعلیم دی جا رہی ہے. بنات کا جو ہمارا ادارہ ہے اس میں الحمدللہ شعبہ حفظ، شعبہ تجوید اور شعبہ کتب بھی شامل ہے. اس دفعہ الحمدللہ پہلا سال جو کتابوں کا ہے بنات کا اس کا افتتاح ہوا، اور تجوید کا ہمارا 2 بیچ الحمدللہ فارغ ہو چکے ہیں. ابھی تیسرا بیچ تجوید کا 1 سال کا کورس ہے. اس کو 2 پورشنوں میں تقسیم کیا ہوا ہے. ایک ہمارے ایجوکیشن پروجیکٹ جو ہیں ان کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں جو میں نے ابھی ذکر کیا، جس میں الحمدللہ مسجد عثمانیہ ہے، قرآن کی تعلیم کے لیے ویسٹرن اسلامک سینٹر ہے، اور اسی طرح آن لائن تعلیم دینے کے لیے بھی یہی بے انتظام ہے. انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف قرآن سائنسز کے عنوان سے کار رہے ہیں. اور جو ویلفیئر کام ہے، فلاحی منصوبہ جات ہیں، اس میں یتیموں، بیواؤں، نادار افراد ہیں. اور اسی طرح جو امنس کا آپ نے ذکر کیا وہ غریب افراد کے لیے فری ہے. اسی طریقے سے دستکاری سینٹر ہے بچوں کے لیے، ہم نے نیچے بنایا ہوا ہے. آگے بچوں کے لیے کمپیوٹر سینٹر بنانے کا پروگرام ہے انشاءاللہ، تاکہ بچے جدید علوم سے لیا راستہ ہو. اسی طرح مساجد، آس پاس کی جو مساجد ہیں ان کے ساتھ بھی تعاون ہوتا ہے. خصوصی طور پہ جو ائمہ کرام ہیں مساجد کے، الحمدللہ رمضان المبارک میں بھی اور ویسے بھی ان کے ساتھ کوئی فری بنیادوں پہ ہم تعاون کرتے رہتے ہیں. اس مسجد یا یہ مدرسہ جو ہے تو اس کے بارے میں فیوچر پلان آپ کے کیا ہیں؟ صرف اس جو اس کو جی انشاءاللہ جیسے میں نے اپنی گفتگو میں ذکر کیا، ابھی تیسرا پورشن ہمارا الحمدللہ حال ہی میں مکمل ہوا ہے، تو اس پورشن میں ہم نے درسگاہیں بنا لی ہیں. ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم حفظ کے طلباء کے لیے خصوصی طور پہ 2 چیزوں کا اہتمام کریں. حفظ تو ہے ہی ہے، وہ تو چلے گا ساتھ ساتھ، لیکن ہمارا حفظ کرنے والا بچہ جب یہاں سے فارغ ہو 2 سال 3 سال کے بعد، تو کم از کم 7ویں کلاس تک اس کی تعلیم دیا ہم یہ، اور اس کے ساتھ انگلش لینگویج اور عربی لینگویج کا بھی ہم اہتمام کریں گے، تو اس کو بھی ساتھ ساتھ سکھائیں. بھی اصلاحی سینٹر اور طلباء کے لیے کریکولر کا انتظام آپ کریں گے فیوچر میں. تو اس کے علاوہ آپ کی کوئی اور شاخیں ہیں جو آپ بنانا چاہتے ہیں یا کہ جگہ ایسا کوئی نہیں ہے؟ جی الحمدللہ ابھی حال ہی میں پچھلے سال یہاں پوش علاقہ ہے، موٹر وے کے سامنے 2 کنال کی جگہ الحمدللہ نے دی بھی ہے. انشاءاللہ وہاں ہم نے اعمال شروع کر دیے ہیں. اس رمضان میں انشاءاللہ تعمیراتی کام بھی شروع ہو جائے گا. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں صرف ہم حفظ کا جو شعبہ ہے دارالتحفیظ کو اس کو یہاں مضبوط کریں. یہ 3 پورشن، پہلے 5 پورشن کا ارادہ تھا، لیکن چونکہ وہ جگہ ہمیں وہاں مل چکی ہے، 2 کنال بہت بڑا وسیع رقبہ ہے، اور فیوچر میں وہ وہاں جگہ آس پاس ہے. ارادہ تو ہے کہ ہم 5 کنال کا رقبہ اور کروا لیں وہاں پہ، تو اس کو دارالتحفیظ تک رکھیں گے، اور دارالعلوم ہمارا انشاءاللہ وہاں شفٹ ہو جائے گا، جس میں مسجد ہے اور ساتھ صدقہ ہے، اور بیسٹ ماڈل سکول کے نام سے ہم کریں گے. وہ انشاءاللہ وہاں درس نظامی دارالعلوم جو ہے اس میں درس نظامی ہوگی وفاق المدارس کے ساتھ. اس طرح جو ایک اہم چیز جو بہت لمبے عرصے سے میرا خواب ہے کہ ہمارے علاقے میں کوئی پبلک لائبریری نہیں ہے، تو بیسٹ پبلک لائبریری کے نام سے ہم علاقے میں کوٹ نجیب اللہ میں ایک بہت وسیع لائبریری بنانا چاہتے ہیں. یہ ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ادارے میں ساتھ کھیلوں کا بھی بھرپور انتظام ہو. کوٹ نجیب اللہ کے ساتھ ملحقہ علاقہ ہے، اس جگہ کا نام ٹوڈو اسٹاک کے نام سے مشہور ہے. اب یہ کوٹ نجیب اللہ کا ہی علاقہ ہے. مسجد کا نام جامع مسجد عثمانیہ ویسٹ ہیڈ اسلامک سینٹر، اور یہاں الحمدللہ خانقاہ بھی ہے، خانقاہ شیخ عبدالحفیظ مکی رحمہ اللہ. 030097999584 یہ نمبر ہے، واٹس ایپ پہ بھی ہے، اس میں بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. آپ کے چینل کے توسط سے ہم جو دوست احباب دیکھ رہے ہیں، ہم ان سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ دعاؤں کے ساتھ ہماری مدد فرمائیں.